السلام علیکم خواتین حضرات، ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، یہ ایک ہفتے کی چھٹی کی شٹوری کچھ یوں ہے کہ چند دن پہلے یعنی اس چھٹیوں سے پہلے جناب ہمارے اینکر محترم جنید سلیم صاحب نے فرمایا کہ مجھے میری طبیعت خراب ہے. اچھا، میں نے پوچھا کہ جناب کیا طبیعت خراب ہے، تو کہنے لگے مجھے پساٹو میٹ ہوا ہے. کیا پساٹو میٹ. میں نے ان سے پوچھا کہ پساٹو میٹ کیا ہوتا ہے، انہوں نے بتانے سے انکار کیا. تو میں باہر دوستوں سے بھی پوچھتا رہا کہ بھائی جان پساٹو میٹ کیا ہوتا ہے، تو مجھے کسی نے بھی نہ بتایا. انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ یہ بیماری سنی ہے، اللہ سے تندرستی دے، پتہ نہیں کیا ہے جی. بہرحال اسی کاش مکاش میں میں یہاں پہ سڑکوں پہ کھجل ہو رہا تھا کہ مجھے کسی نے سکردو سے فون کیا کہ آئیے جی تمہارے جو شو کا اینکر ہے پا جنید، اس کا ایک ہم شکل ادھر سکردو میں پھر رہا ہے، جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا، جھیل کے اندر روڑے پھینک رہا ہے. میں نے کہا یار ہم شکل ہے، کہتا ہاں جی ہم شکل ہے اس کا. میں نے کہا اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ سب سے زیادہ گاجریں کس ملک میں اگتی ہے. اگر وہ تمہیں بتانا شروع کر دے تو وہ پھر ہم شکل نہیں، وہ اصلی پا جنید ہے. جی کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ گاجریں کس ملک میں سب سے زیادہ ہے. اب میں کہا گاجروں نو دفع کر یہ بتا وہ پا جنید اصلی ہے یا نکلی. کہتا ہے اصلی ہے. آپ سکردو میں ہوئے تھے؟ میں اس کو سارا بتا کے گیا تھا اور واپسی پہ اس کے لیے خاص طور پہ وہاں کی جو سوغات ہے، مختلف قسم کے جو چیریز ہیں، وہ اس کو میں نے چیری کھلائے. میرے سر پہ پساٹو میٹ رکھ لو اگر اس نے مجھے لا کے تو کھلایا ہو کچھ. بالکل جھوٹ بول رہا ہے نا، یہ مجھے بتا کے گیا، مجھے یہی کہتا رہا کہ مجھے یہ پرابلم ہے، میں نے چیک اپ کے لیے جانا. غلط بیانی کر رہا ادھر جا کے جھیل پہ بیٹھ کے کوئی ڈینوں کو چیک اپ کراتا رہا. مجھے بتایا کسی نے کہ ادھر پہاڑ پہ کچھ جھیلوں پہ پریاں ہوتی ہیں اور کچھ پہ ڈینے ہوتی ہیں. اچھا ہاں جی، اپنی طرح سے یہ بھی پریاں دیکھنے گیا. پاکستان کو قدرت نے جس قدر خوبصورت جھیلوں سے نوازا ہے، ہر دوسری تیسری جھیل کے بارے میں وہاں پر مقامی طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جناب رات کو یہاں پہ پریاں اترتی ہیں. اس جیسے ساری رات وہاں پہ پریوں کا انتظار کرتے ہیں. گئے تم ہوئے تو اس چاچا کیا لینے گئے ہوئے تھا ادھر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا پھرنے اتنی دور چلے جاتے ہو، اگر گواچ جاتے تو پھر. بڑی خوبصورت جگہ تھی، بڑی خوبصورت یار لگتی ہے مجھے. یقین کرو سکردو کے بارے میں اگر یہ کہا جائے نا کہ ہیون آن ارتھ، واقعی اس زمین پر جنت ہے. بلکہ میں ایک دن وہاں بیٹھا یہ سوچ بھی رہا تھا کہ ڈین نکلے گی یا نہیں. کہ شو میں جا کے اس بات کا ذکر کروں گا کہ پاکستان کو قدرت نے کس قدر فیاضی سے نوازا ہے، اس قدر خوبصورتی اور یہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم اس سے اربوں ڈالر زر مبادلہ کما سکتے ہیں صرف ٹورزم کو فروغ دے کے. جس رات میں یہ سوچ رہا تھا، اگلی صبح پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ دیامیر میں یہ جو غیر ملکی سیاحوں کا قتل ہوا ہے، وہ صبح خبر سننے کو ملی اور سارا جو کچھ تھا نا میرے ذہن میں دھڑام کر کے نیچے آ گیا. بہت بڑا نقصان ہوا ہے یار. میں نے پہلے ایک دن ایک شو میں ذکر کیا تھا، میرا ایک دوست ہے دبئی، عشرت صاحب. وہ عشرت کہتا ہے کہ اگر ادھر سیکورٹی ہو، یہ ٹورزم کے جو حوالے سے اگر سیکورٹی مکمل دے تو پورے ملک کا بجٹ نکل سکتا ہے ٹورزم. بالکل. اچھا دیکھو تم اس طرح کی وارداتیں کر کے پہلے ہمارا کریکٹ تباہ ہوا ہے. بالکل. دیکھو آج اس کا کوئی علاج نظر آ رہا ہے. پوری دنیا میں ہم منت سماجت کر رہے ہیں، تیسرے درجے کی ٹیموں سے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے ہاں آ کے ایک میچ کھیل لو، لیکن وہ جو ایک زخم لگا ہوا ہے اس کا مداوا نہیں ہو پا رہا. اب یہ جس طرح ہمارے یہ سکردو اور یہ ادھر کے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان وغیرہ، جس طرح ان کی خوبصورتی کی مشہوری ہو رہی ہے، ہمارے دشمن جو ہیں ان کو کان ہو گئے ہیں. بالکل. وہ اب ادھر دہشت پھیلائیں گے اس حوالے سے ٹورزم کے اور حوالے سے. ان علاقوں کی خوبصورتی کے علاوہ سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ یہاں پر دہشت گردی نام کو نہیں تھی. مطلب سکردو میں عالم یہ ہے کہ مختلف جو وہاں کے پولیس سٹیشنز ہیں، سال 2 سال سے وہاں پر کوئی ایف آئی آر ہی نہیں درج ہوئی.
یعنی وہاں کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان سے کہیں زیادہ خوبصورت وہاں کے مقامی لوگ ہیں. اور تم یہ ذرا غور کرو کہ یہ اتنے برے حالات ہونے کے باوجود 3 سالوں میں 20% اضافہ ہوا ہے ٹورزم میں. جی پاکستان نے 2012 میں سیاحت سے $35 کروڑ کمائے تھے. یعنی 10 لاکھ سیاحوں نے ان حالات کے باوجود پاکستان کا رخ کیا تھا. یار اپنے عوان جی ہیں جو ریسرچر مجھے بتا رہے تھے کہ عزیزی میاں یہ جو بدھ مت مذہب ہے نا اس کے ایسے ایسے مقامات ہیں ان شمالی علاقوں میں کہ اگر بدھسٹ یہاں آنا شروع ہو جائیں ان مقامات کو دیکھنے کے لیے عبادت کے طور پر تو کم از کم 1 سال میں $1 ارب کمایا جا سکتا ہے. بالکل میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے. عوان جی کی شکل بھی چائنیز سی ہے. اس سے مجھے یقین ہوا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہوں. اچھا دہشت گردی کا خاتمہ تو ایک طرف رہ گیا, انفراسٹرکچر ان علاقوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. یوں لگتا ہے کہ حکومت نے کبھی سیاحت کے فروغ کا سوچا ہی نہیں ہے. ایسے ایسے خوبصورت علاقے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف وہاں پر بنیادی ضروریات فراہم کر دیں وہ بھی نہیں ہے. ہائے 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 ایسے ایسے خوبصورت مقامات اور ادھر جائیں اگر تو بیچارے وہ جو پڑیوں کے اندر چنے نہیں بیچتے, صرف وہ بچے 5-6 پھر رہے ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا, یا سائڈ سے باندر نکل کے آپ کے ہاتھ سے فروٹ کھو کے دوڑ جاتا ہے. یقین کرو کہ یہ جو فورن ٹورسٹ ہیں ان کے لیے تو صرف جو اسلام آباد سے اسکردو تک کی فلائٹ ہے نا یہی ان کی زندگی کا ناقابل فراموش ایڈونچر ہے. ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں جب پہاڑوں کے درمیان سے جہاز یوں گزرتا ہے نا, اور اس کے بعد بالکل آپ جب وہاں کی جھیلیں اور آبشار اور دریا دیکھتے ہو تو آپ لٹرلی مبہوت ہو کے رہ جاتے ہو کہ کیا زمین پر یہ نظارے بھی ممکن ہیں. ہائے ہائے ہائے. ارے پا جنید بتا رہا تھا کہ ادھر کے جو لوگ ہیں لوکل وہ اتنے اچھے ہیں, اتنا پیار کرنے والے ہیں اور اتنے وہ مہمان نواز لوگ ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے ادھر. جیسے ہم سعودی عربیہ کے بارے میں سنتے ہیں ایگزیکٹلی اسکردو میں بھی لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جو اس نے مجھے ادھر کا حالات اور ادھر کے لوگوں کا اور ادھر کے منظروں کا بتایا ہے نا, ایمان سے تو مجھے یہ زہر لگنا شروع ہوا. آپ یقین کرو اور ابھی بھی مجھے دیکھنا زہر لگ رہا ہے. ادھر سے وہ آیا کلا, کیا حال ہے زہر صاحب؟ ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاپو آئیزن